الله رب العالمين والسلام على الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. میں آج کی مجلس میں دین اسلام میں ایمان کی، اعتقاد کی یعنی عقیدہ کی اہمیت اور اس کی ضرورت کی طرف مختصر سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا دین دین اسلام ہے. دین کیا ہے؟ اگر مختصر طور پر دین کی تعریف کرنی ہو تو اس سلسلے میں ہمارے لیے رہنما حدیث جبریل ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ روایت کہ جس کے اخیر میں یہ بات آئی کہ جب ایک اعرابی کی شکل میں اللہ کا فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا. ایمان کے بارے میں سوال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. احسان کے متعلق پوچھا، آپ نے اس کے بارے میں بتایا، اور بعض باتیں بھی پوچھی گئیں اور اس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ حدیث جبریل میں مفصل طور پر مذکور ہے. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا تھا کہ یہ جبریل امین ہیں، تمہارے پاس آئے ہیں، تمہیں تمہارا دین سکھلا رہے ہیں. ذاک جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. یہاں سے ایک بات بڑی بنیادی یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین، اسلام، ایمان اور احسان کے مجموعے کا نام ہے، اور کتاب و سنت کے مطالعے کی روشنی میں یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایمان اپنے ارکان سمیت سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے جس کو ہم عقیدے کا مسئلہ کہہ سکتے ہیں، اور اسی عقیدے کے اندر، اسی ایمان کے اندر ایمان باللہ اور بقیہ ارکان ایمان اور اس کے تمام تر حقوق اور متطلبات، اس کے تمام تقاضے اور اس کی ساری باتیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں.
اور انہی پر در حقیقت انتہائی جامعیت کے ساتھ جو لفظ بولا جاتا ہے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے، یا امور عقائد انہی کو کہتے ہیں، انہی کو اصول الدین کہتے ہیں، انہی کو اصول الایمان کہتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اسلام میں ایمان کی اور عقیدے کی بڑی اہمیت ہے کہ اسی پر تمام تر اعمال کی صحت، اس کی مقبولیت، اور اس پر اللہ جل وعلا کے یہاں اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ اور اسی ایمان ہی کی بدولت اللہ جل وعلا کی جانب سے انسان کو بہترین ہدایت میسر ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ تغابن کی اس آیت کریمہ کے ٹکڑے میں فرمایا، مُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو رہنمائیوں سے نواز دیتا ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے قلب و ضمیر کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور جس دل کو اللہ جل وعلا کی ہدایت اور اس کی رہنمائی میسر ہو جائے، یقین جانیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب و کامرا ہوگا۔ یہ بات میں اگلی مجلسوں میں بتاؤں گا کہ عقیدہ جامعیت کے ساتھ کن کن مسائل کو کہا جاتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس میں کون سی باتیں داخل ہوتی ہیں، اور اس کے اور دیگر اہم قضایا وہ مسائل پر روشنی ڈالی جائے گی۔ یہ بات اخیر میں کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ دین اسلام میں ایمان و عقیدے کی معرفت اور ایمان و عقیدے کی باتوں کو سیکھنا اور معلوم کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اسی پر تمام دین کے احکام و شرائع کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ ولن اصول الدین، ایمان و اعتقاد کے امور کی معرفت بے انتہا ضروری ہے، بلکہ اسی سے مومن کے درجات، ان کے فضائل مرتب ہوتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں اس امت کے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ افضلیت کے وجوہ بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ ابو بکر ایمان و عقیدے، اس کی سلامتی، اس کی سالمیت، اس کی حفاظت، اس کی قوت، اس کی صلابت، اس کے رسوخ وغیرہ میں سب پر فائق تھے، اور اسی لیے بجا طور پر وہ افضل هذه الامہ بعد نبیہا، اس امت کے، اس کے نبی کے بعد سب سے افضل انسان قرار پائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان و عقیدے کی معرفت کے ساتھ اس میں قوت اور صلابت اور سلامتی عطا کر۔ وآخر